اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فوجی ہوتا. I love being in the army. یا پولیس میں ہوتا. پولیس کا بھی مجھے بہت شوق تھا. پاکٹ منی یا جیب خرچ لیتے ہیں اپنے والد سے؟ جو مزہ والد صاحب کے پیسوں کا ہے وہ آپ کو اپنے پیسوں کا نہیں آتا. لیکن ابھی بھی سمجھ لیں کہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں اپنے والد کی وجہ سے کھا رہے ہیں. منسٹریز بھی دو ہیں، شادیاں بھی. منسٹری سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن الحمدللہ. تیسری کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں میری نہیں. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. کبھی ڈانٹ پڑی؟ سب سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. ملک سیف صاحب سے ذرا زیادہ پڑ جاتی ہے. تو سیاست میں اب آپ ہیں، ینگ بھی ہیں، رول ماڈل کون ہے آپ کا؟ پولیٹیکل بھی اور میرے روحانی بھی، ہر چیز کے جو رول ماڈل ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ملک کی سیاست میں میرے جو رول ماڈل ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں. تو کس کو لے کر ساتھ جائیں گے؟ ورلڈ ٹور میں ساتھ جانا ہے اگر؟ یہ بڑا مشکل سوال کر دیا. شاید میں اپنے تائے کے بیٹے کو لے جاؤں، عرفان کو ہی لے جاؤں. بچپن میں شرارتی تھے؟ میں بہت شرارتی تھا اور میں کئی ادھر چوٹ لگ رہی ادھر لگ رہی. شرارتیں میری چلتی رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ملک سیف اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے جب گھر گرانا شروع کیے تو انہوں نے ہمیں یاد ہے کہ جو پولیس والے وہاں پر موجود تھے ان کو تو آپ نے شاید کھانا کھلایا تھا. کھانا کھلایا تھا الحمدللہ. دیکھیں وہ پورا دن سے ہمارے گھر گرا رہے تھے، تھک گئے ہوں گے. ہم نے ان کو کھانا کھلایا. اور یہ لاہور کا صدر ہے ملک سیف، ان کو کہیں کہ یہ بھائی دونوں اور یہ سب لوگ نے سیاست چھوڑ دیں، اگر سیاست کرنی ہے تو یہ تحریک انصاف. یہ کوئی پیغام لے کر آیا تھا آپ کے پاس؟ یعنی بہت سارے پیغام. ایک پیغام میں کیوں کہوں کہ میری منسٹریاں نہیں جی فیصل کوکر نے کمال کر دی. نو، ان ایوری ڈپارٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو کوئی کنٹریبیوشن نظر آئے گی. ادارہ کھولے، یہاں تو آپ کو کوئی کارڈ نظر آئے گا، یہاں تو کوئی آپ کو نہ ان کا کوئی پروگرام نظر آئے گا. جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا حوصلہ ہے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ینگ ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، یوتھ منسٹر، سپورٹس منسٹر اور لیبر کی منسٹری بھی پنجاب کی انہی کے پاس ہے. فیصل ایوب کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ عمر بھائی، آپ بھائی بھی ہیں تو پھر اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا فیصل بھائی، آپ کے حوالے سے آپ کا نام ماشاءاللہ فیصل کھوکر ہے اور فیصل ایوب کھوکر کہتے ہیں. والد کا نام جو ہے آپ کا سیف کھوکر صاحب ہیں آپ کے والد، تو ان کا والد کا نام کیوں نہیں لگاتے؟ یہ فیصلہ ملک سیف صاحب کا ہی تھا اور انہوں نے، میرے دادا کا نام ایوب ہے. تو ہمارے کلچرز میں آپ کو پتہ ہے کہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دادا کا نام ساتھ جوڑیں گے تو یہ وابستگی ہوگی. تو اسی وجہ سے پھر میرے والد صاحب نے میرا نام فیصل ایوب کھوکر رکھا اور فیصل سیف کھوکر نہیں رکھا. تو میرے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ نام جوڑا جن کو ان سے محبت ہے. تو یہ ہمارے کلچر میں تو چلتا ہے، تو اس لیے پھر میرا نام فیصل ایوب کھوکر ہے میرے دادا کے نام پہ. ایوب کھوکر کے نام کا چوک بھی ہے جوہر ٹاؤن میں جہاں ایوب چوک میرے دادا کا نام کا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو سیاست آپ کی بلڈ میں ہے، ظاہری بات ہے. آپ کے والد بھی سیاستدان ہیں، وہ بھی ایم این اے، چچا بھی، کزن بھی. تو اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو پھر میں شاید فوجی ہوتا. آئی لو بینگ ان دا آرمی. آئی لو یونیفارم. مجھے یونیفارم سے ساری پسند ہیں، کہ چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے ڈاکٹری کا ہے. ڈاکٹری میرے خیال میں ہونی نہیں تھی. اتنا میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ زندگی کے کتنے حصے میں گزار دوں. یہ بہت بڑی کام ہے. تو اس لیے فزیکل ایکٹیویٹیز مجھے ویسے بھی پسند ہیں. آئی لو ویپنز از ویل. اور اوپر سے جب پاکستان کی بات آتی ہے تو یہ رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر میں سیاسی نہ ہوتا تو پھر فوجی ہوتا. فوجی ہوتے یا پولیس میں ہوتے؟ یا پولیس میں ہوتا. پولیس کا بھی مجھے بہت شوق تھا کہ اگر یونیفارم پہننے تو پھر یہ بھی دونوں آپشنس بہت اچھی تھی میرے لیے. اور مجھے شوق بھی تھا. تو جس چیز میں آپ کا پیشن ہو تو اس میں آپ پھر پورا دن کام کر رہے ہو تو یو ڈونٹ فیل اسٹریسڈ کہ نہیں یار یہ تو میں نے خود چوز کی ہے. تو اگر میں نے یہ ویسٹ کوٹ نہ پہنی ہوتی تو یونیفارم پہنا ہوتا. اچھا فورن کوالیفائڈ ہے، کینیڈا سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. تو اگر یہ بتائیں کہ ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، منسٹر بن چکے ہیں آپ، پاکٹ منی یا جیب خرچ لیتے ہیں اپنے والد سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مزہ والد صاحب کے پیسوں کا ہے وہ آپ کو اپنے پیسوں کا نہیں آتا. کہ اب تو الحمدللہ پچھلے 12 سال سے میں خود کما رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں. لیکن ابھی بھی سمجھ لیں کہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں اپنے والد کی وجہ سے کھا رہے ہیں اور انہیں کا ہی کھا رہے ہیں. پاکٹ منی سمجھے پاکٹ منی ہے. وہ پاکٹ منی اس طرح سے ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اس مہینے تو اتنے پیسے لینے، اس مہینے تم اتنے پیسے. کتنے ویسے؟ اچھے الحمدللہ پیسے. پھر اب خرچے بھی زیادہ ہیں، سیاسی بھی ہیں. تو لیکن الحمدللہ کروڑ سے اوپر ہی ہیں الحمدللہ منتھلی ہمارے. پھر
پیسے اتنے لگ جاتے ہیں آپ کے لگ میرے لگ جاتے ہیں, سیف صاحب کبھی پوچھتے تو نہیں کہ یہ پیسے ان کو پتہ ہے کہ یہ فضول خرچ تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ میں دوستوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں, گاڑیاں بھی ہیں, قافلے بھی ہیں, اور گھر کی ذمہ داریاں بھی پھر میری دو ہیں. دو سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ میری 2 شادیاں ہیں الحمدللہ. منسٹریز بھی 2 ہیں, شادیاں بھی. منسٹری سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن الحمدللہ سو میرے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو پھر اب اسکول گوئنگ ہیں, اس کے علاوہ سیاسی آدمی کی ڈیرے بھی ہیں, میرے آفیسز کافی زیادہ ہیں ماشاء اللہ, تو میری کانسٹیٹوئنسی میں بھی ہے, سیاسی بھی ہیں, باقی بھی ہیں, تو پھر پیسے الحمدللہ کافی لگ جاتے ہیں. 1 کروڑ سے اوپر آپ جیب خرچ لیتے ہیں سیف کھوکھر صاحب سے؟ جی الحمدللہ اتنا تو لگ جاتا ہے آرام سے, یہ آرام سے, اور یہ میرا پرسنل ہے, اتنا تو لگ جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ کبھی کافی بار بھی لگ جاتے ہیں, جب کوئی گاڑیاں شاڑیاں لینی ہوں تو پھر ذرا زیادہ بھی مانگ لیتے ہیں. کبھی ڈانٹ پڑی؟ ڈانٹ میرے خیال میں کل پڑی ہے, یہ تو پڑتی رہتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا ڈانٹنے والا ہو, وہ محبت کی ڈانٹ. کس بات پہ کل سیف کھوکھر صاحب نے ڈانٹا تھا آپ کو کہ ملک شفیع کھوکھر؟ سب سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے, ملک سیف صاحب سے ذرا زیادہ پڑ جاتی ہے. تو وہ اس بات سے کہ میری کوشش ہوتی ہے سیٹرڈے کا جو دن ہے وہ میرا فیملی کے ساتھ گزرے. سیٹرڈے کا دن میرے فیملی کے لیے مختص کیا ہوا ہے, تو فرائیڈے کو رات کو دوستوں کے ساتھ, پھر آپ کو پتہ ہے میں یار باش ہوں, میرے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے, تو پھر رات کو لیٹ ہو گئے, بیٹھے وغیرہ رہے, تو مر صاحب نے صبح پوچھ لیا کہ تو رات کو 1 بجے آیا تھا, تو کدھر رہے رات کو؟ اچھا, بچے ہوں, شادی ہوں, کچھ بھی ہوں, وزارتیں ساری گھر سے باہر ہی ہیں, گھر کے اندر کوئی وزارت نہیں ہے. گھر کے اندر تو پھر بچہ ہی ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے. تو میں خوش نصیب ہوں جی الحمدللہ. تو یہ ڈانٹ نہیں ہے, لیکن ڈانٹ پڑتی ہے. ٹھیک, ڈانٹ پڑ. اچھا, آپ نے بھی 2 شادیوں کی بات کی, تیسری کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں میری نہیں ہے ارادہ, میرا کوئی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں, اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے جی انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم بات کریں گھر کے حوالے سے, آپ کے گھر میں جو ہیں وہ اب کافی ایم این اے, مطلب آپ کے والد بھی ایم این اے, آپ کے چچا افضل کھوکر وہ بھی ایم این اے ہیں, آپ کے کزن ہیں عرفان شفیق کھوکر وہ بھی ایم پی ہیں, تو گھر میں بڑا کون ہے جس کے فیصلہ آپ لوگ سب مان لیتے ہیں؟ میرے تایا ابو ملک شفیع صاحب, اور وہ یہ رسپیکٹ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پیار بھی وہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ خیال بھی وہ رکھتے ہیں, کہ ان کا فون آ جاتا ہے تو کدھر ہے, ابھی تک پہنچا نہیں گھر, کسی اور کو بھی, ہر ایک کو. تو پھر پہلے ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یار کیوں پوچھا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں صرف روحانی نہیں, دنیاوی بھی ضرورت آپ کو بڑوں کی رہتی ہے. وہ رہنمائی, وہ باتیں, وہ چیزیں, وہ نظر. اور میرے خیال میں پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا. جیسے اگر میں 5 سال کینیڈا میں بھی رہا ہوں جی, آوارہ گردیاں وہاں پر بھی بہت کی ہیں, لیکن یہ دیکھیں نا کہ پھر ادھر گھومنے پھرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا, ادھر زیادہ آتا ہے. کوئی روکنے والا ہے, کوئی ٹوکنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے, تو یہ زیادہ آتا ہے. آئی تھنک یہ انسانی فطرت ہے. تو پھر ویسے تو میں کم گھومتا ہوں, اب آج کل ٹائم بہت کم, جتنا ٹائم ملتا ہے میں فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں. دوستوں کا گلہ رہتا ہے کہ اب تو بدل گیا. میں کہا بدلنا کیسے, کہ اب ٹائم منسٹر بن گئے, وہ نا تانا ہوتا ہے ساتھ. لیکن یہ بات سچی ہے کہ اب ایک ذمہ داری ہے, اللہ کے بعد میرے دوستوں کی وجہ سے ہے, میرے عزیزوں کی وجہ سے ہے, میرے ووٹرز کی وجہ سے ہے, تو ان کو نبھانا پڑتا ہے. جیسے آج میں نے میٹنگ کی ہے صبح, میں بہت سختی میں کی ہے کہ کیوں یہ ہوا ہے, مجھے آنسر چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ایک منسٹر ہے وہ کسٹوڈین بھی ہے اس ادارے کا, بالکل. تو اس کو پھر دیکھیں کہ انسانی طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. انسان تو دور کی بات ہے, یہ دنیا کی نیبوں سے ہم ڈرتے ہیں, تو اللہ کی نیب سے نہیں پھر کس نے ڈرنا. تو میں اس لیے پھر میں مصروف بھی بہت رہتا ہوں. ٹھیک. اور آگے پھر جب ٹائم ملتا ہے تو پھر دوستوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے, فیملی کے ساتھ بھی گزرتا ہے, ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو سیاست میں اب آپ ہیں, ینگ بھی ہیں, رول ماڈل کون ہے آپ کا؟ رول ماڈل میں یہ نہیں کہ صرف باتوں کے لحاظ سے, الحمدللہ اینڈ دیر آر ریزنس کہ میرے پولیٹیکل بھی اور میرے روحانی بھی, ہر چیز کے جو رول ماڈل ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ میں نے زندگی کے ساتھ ساتھ بہت سیکھا ہے. میں ان کی احادیث کو پھر پڑھتا ہوں کہ انہوں نے پھر حکومت کیسی کی, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کیسے گزاری, دینی زندگی کیسے گزاری, اور بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, اور فیملی کے ساتھ کیسے تھے. تو ان کی احادیث سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے سیکھا بہت ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ یار کہ
آپ کے رول ماڈل ہونے چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ کیوں ہونے چاہیے, پھر جب یہ حدیث پڑھی تو پھر برکت پڑی. ہی از مائی رول ماڈل. ٹھیک, آپ سرکار صلی بالکل بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, بالکل درست بات کر رہے ہیں. لیکن میں پولیٹیکل بات, ہمارے ملک کی سیاسی, ہمارے ملک کی سیاست میں میرے جو رول ماڈل ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں. اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ میاں نواز شریف میرے رول ماڈل ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صرف ملک کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزیزوں کا, دوستوں کا, رشتہ داروں کا خصوصی خیال رکھتے ہیں, اپنے مشکل وقت کے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو پھر میں بھی اس ریت کو قائم کرتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے کہ جی آپ کے لیے سب برابر ہوں, آپ کے لیے سب ووٹرز سپورٹرز تو برابر ہو. ووٹرز برابر نہیں ہوتے, یہ حقیقت بات ہے. حقیقت کو تسلیم کرنی چاہیے. جس نے آپ سے زیادہ پیار کیا وہ آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. جب آپ کے دفتر میں آتا ہے آپ کو یاد آتا ہے یہ میرے لیے بھاگا ہے, اس نے میرے لیے محنت کی ہے, تو یو ریگارڈ ہم مور. اور میرے خیال میں انسان کو حقیقت پسند ہونا بھی چاہیے. جو رشتہ دار آپ کے دوست آپ کے لیے بھاگا ہو, آپ کی بات کو برداشت کرتا ہو, کیونکہ کچھ کام نہیں بھی ہوتے, تو جو آپ کی سب چیزیں سہتا بھی ہو, آپ کو پیارا بھی لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے میاں نواز شریف صاحب سے سیکھی. بالکل ٹھیک. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, کیونکہ آپ ان کے کیبنٹ ممبر بھی ہیں, بڑی ان کے پروگرامس بھی بڑے ہیں. آپ نے اسپورٹس یوتھ فیسٹیول, سوری جو آپ نے بھی فیسٹیول کروایا تھا کچھ چند روز, کھیلتا پنجاب کروایا تھا, وہ بڑا کامیابی سے اس کا انعقاد تھا. اور جس طریقے سے مجھے یاد ہے پنک گیمز, بیوٹیفل پنک گیمز ور بیوٹیفل. پہلی خواتین کی جو گیمز تھی وہ وہی تھی, اور وہ شاید اس وجہ سے بھی تھی, میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر نا ہماری بہنوں میں, خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے, تو کوئی موقع نہیں دیتا تھا. تو پچھلے سال 1300 ایتھلیٹس تھی, اس سال صرف لاہور سے 3000 کے قریب ایتھلیٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اٹ از گوئنگ ٹو بی بیوٹیفل کہ پاکستان کی جو بہنیں ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں, وہ ایتھلیٹکس میں بہت اچھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی ایم پنک گیمس دس ایئر وڈ بی ایون بیٹر, بہت اچھی ہوں گی. مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ بھی کی تھی بائکس کی, کوئی اس طرح وہ انہوں نے کھیلتا پنجاب میں کی تھی, جن کو بائکس مل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ 2000 لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں کھیلتا پنجاب میں. ان کا فوکس جو ہے وہ یوتھ اور اسپورٹس, ان کا فوکس یوتھ اور اسپورٹس سب سے زیادہ ہے. کیونکہ اسپورٹس دیکھیں آپ کے جو ہاسپٹل ہیں ان کو ویران کر دیتا ہے. اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے, یو اسٹے ہیلدی. تو پھر اب ایز اے اسپورٹس منسٹر خود بھی ہیلدی ہونا پڑتا ہے, پیٹ کو قائم نہیں. اب آپ اتنی پارٹی میں جس میں ہیں آپ کے سارے اسمارٹ لوگ ہیں اس میں پارٹی کے, آل آف دیم مطلب کہ سارے ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں, کچھ تجربہ کار بھی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل مکسچر آف دا کیبنٹ. آپ کا سب سے بہترین دوست اگر میں پولیٹیکلی بات کروں کون ہے کیبنٹ کے اندر؟ دیکھیں کہ آدھے وزیر تو پھر میرے چاچے بھی لگتے ہیں, میرے والد صاحب کے دوست ہیں. کون چاچا لگتے ہیں؟ بلال یاسین صاحب ہیں, خواجہ سلمان فقہ صاحب ہیں, خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں, تو مشتبہ شاہ الرحمان صاحب ہیں. میرے سے تو سینئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آج مجھے منسٹر بنا دی ہے, لیکن جو ایک احترام کا رشتہ ہے وہ رہتا ہے. آپ پھر میرے دوست بھی ہیں, میرا ذیشان ملک ہے, رانا سکندر میرا دوست ہے, اور ایک ایسے دوست ہیں جو ان کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, وہ سہیل شوکت بٹ صاحب. اب سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے چاچا کہنا ہے کہ برا کہنا ہے. تو اٹس اے بیوٹیفل مکسچر. باقی سب کو چاچا کہتے ہیں آپ؟ میں بلال یاسین صاحب کو بھی چاچا کہتا ہوں, عمران نذیر صاحب کو بھی چاچا کہتا ہوں, سلمان فقہ صاحب کو بھی چاچا کہتا ہوں, باقی سب کو بھائی کہتا ہوں. تو ایک رسپیکٹ رہتی ہے, اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 2 وزارتیں دے دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ رسپیکٹ. اچھا, ایک ٹکٹ ہے آپ کے پاس, ایک ٹکٹ ہے, مجھے پتا ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں, لیکن نہیں, ٹکٹ آپ خرید نہیں سکتے ورلڈ ٹور کی. کسی ایک کو لے کر جانا ہے تو کس کو لے کر ساتھ جائیں گے ورلڈ ٹور میں؟ ساتھ جانا ہے اگر ان سیاسی میں پولیٹیکل آپ کے دوستوں صرف منسٹرز میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہتے ہیں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کا سیاسی سفر ہوتا تو اور بات ہے, لیکن ورلڈ ٹور کا مطلب ہے دوست چاہیے جی, جو آپ کی ساری فضول باتیں بھی سہ لے. تو میرے خیال میں ایم پی ایس کے اندر بھی دیر آر لاٹ آف فرینڈز. کس کا ایک نام لیں, شاید میں اپنے تائے کے بیٹے کو لے جاؤں, عرفان کو ہی لے جاؤں, کیونکہ اس نے تو پہلے غصے سے بھی کہہ دینے کہ تم مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہا. اچھا, آپ ڈرتے ہیں عرفان شفیع سے؟ میرا بڑا بھائی ہے, میں اپنے بڑے بھائیوں سے ڈرنا چاہیے, احترام کا رشتہ, ڈرتا ہوں. تو اور یہ سارے کسی کو بھی لے جائیں گے, لیکن عرفان شفیع سے کیونکہ ڈرتے ہیں, اس لیے آپ ڈرتے ہیں تو ساتھ لے جائیں گے. ٹھیک. اچھا, عرفان شفیع کا ذکر آ رہا ہے, تو ایک ذکر آپ کے بھائی تایازاد عمران شفیق ہو کر, وہ بھی آپ کے ساتھ بڑے دوست تھے آپ کے, اور ایک افسوسناک واقعے میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو
ان کے حوالے سے بھی آپ کے گھر میں بڑا ذکر رہتا ہے. جی دیکھیں وہ میرے تائی کے بیٹے تھے, عرفان بھائی سے چھوٹے تھے. جی. تو طیب کے 2 بیٹے, ایک عرفان ہے جو MP ہے, چھوٹا جو تھے عمران, ہی واز مور آف اے فرینڈ, مور آف اے بردر. وہ جو عمران بھائی تھے ان کی 2018 میں ڈیتھ ہوئی تھی, جو ایک انسیڈنٹ ہوا شادی کے اندر. تو ان کے فوت ہونے کے بعد الحمدللہ آج ہم کو بھائیوں کو بھولا نہیں جاتا, اور آج ہم نے الحمدللہ ان کے نام سے ایک مسجد بھی بنائی ہے, مسجد ال عمران. اور تو یہ کہاں پہ؟ یہ ہمارے گھر میں ہی, ہمارے جو کھوکر پیلس ہے, جو ہمارا ڈیرا ہے سیاسی, ادھر ہم نے مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ. تقریباً 800 لوگوں کے لیے, 1000 لوگوں کے لیے مسجد بنائی ہے الحمدللہ ہم نے. تو جہاں پر ہم خود بھی نماز پڑھتے ہیں, اور ان کے نام پہ بنائی ہے تاکہ ان کو صالح ثواب ملے. تو آئی کین ناٹ فارگیٹ ہم, بھائیوں کو, دوستوں کو بھولا نہیں جاتا. تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے, ان کی آخرت کے لیے کچھ کریں. تو اگر آپ کوئی دعوے دار ہیں تو کوئی بھی ہے اپنوں کے لیے سے مسجد نہیں بنا سکتے, کوئی صف بچھا دیں, وہ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے دعا کر لیں, تو یہ اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے. ٹھیک. تو آپ کی ابھی دیندار فیملی ہے, دینی فیملی ہے, رمضان المبارک میں آپ لوگ اکٹھے نماز اور تراویح بھی پڑھتے ہیں, تو کون پڑھاتا ہے وہ؟ ہم تراویح الحمدللہ, میری تو کوشش ہوتی ہے وہ جو ویڈیوز میمز نہیں چاہ رہی ہوتی کہ 20 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے, میں وہ 8 والا ہوں, میں وہ اس کے بعد بھاگ جاتا ہوں. لیکن ہم تراویح الحمدللہ پچھلے 18 سال سے پڑھی جا رہی ہیں. اور میرا چھوٹا بھائی بلاول حافظ قرآن ہے, وہ الحمدللہ ہر سال پڑھاتا ہے. اس سال وہ ملک سے باہر تھا, تو پھر میرے ماموں کے بیٹے نے پڑھائی, میرے بھتیجے نے بھی پڑھائی, میرے بھانجے نے بھی پڑھائی. بلاول ہماری فیملی میں پہلا حافظ تھا, اس کے بعد ہر فیملی میں ایک حافظ ہے. اچھا. میری بہن کے گھروں میں بھی, بھائی کے گھر میں بھی, تائے کے گھر میں بھی, چاچے کے گھر میں بھی, چاچوں کے گھر میں نہیں, باقی سب گھروں میں ہمارے الحمدللہ حافظ ہیں. اور اس لیے مجھے خود بھی شوق ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دے, میں بھی اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن اور بیٹی کو حافظ دل محمد اور جان محمد نام. سلطان محمد بڑا بیٹا ہے, جان محمد چھوٹا بیٹا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, ویلفیئر کا کام بھی کوئی کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. دیکھیں جی, امید سحر ہم نے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی ہے, اور اس کو ہم فیملی چلاتی ہے میری. اس میں میری بھائی بھی انوالو ہیں, بہنیں بھی انوالو ہیں, میری وائف بھی انوالو ہیں, ہم پوری فیملی مل کے وہ چلاتے ہیں. اور میری جو سیلری ہے, جو کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے سیلری, اور 2.25 لاکھ ٹیکس کٹ جاتا ہے, تو 7,57,000 سم تھنگ ہمیں ملتی ہے, جو کہ میں پورا کے پورا جو چیک ہے وہ امید سحر کو دے دیتا ہوں, تاکہ کسی نہ کسی کی مدد ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنا اسباب بنائے ہیں, تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ پیسہ ہے یہ اللہ کے راستے پہ خرچ ہو جائے, تو میں اس پہ سے پیسے نہیں رکھتا. باقی فیملی کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے؟ افضل کھوکر صاحب. ہاں, سب لوگ الحمدللہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, بھی چاچے بھی, بھائی بھی, کوئی 2 لاکھ, 1.5 لاکھ, 1 لاکھ, 3 لاکھ, بھائی کزن سارے ڈالتے ہیں. ایمبولینس بھی ہے اس میں؟ اور ہماری الحمدللہ ایمبولینسیں اسٹارٹ ہو چکی ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں, ڈیلے ہو گیا ورنہ ابھی تک 10 ایمبولینس کے قریب ہم نے کر لینی تھی. تو ایمبولینس سروس بھی ہے, اس کے اندر دسترخوان بھی ہے, اور ہم اب دسترخوان جس طرح باقیوں نے, گورمے وغیرہ نے, باقیوں نے ایکسپینڈ کیے ہوئے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. کہاں پر کر رہے ہیں آپ؟ جہاں جہاں کمرشل جگہ ملے گی. تو میری کوشش ہوگی کہ دسترخوان لگائیں, کیونکہ یہ آپ کے رزق, یہ بزنس ہے, دس از بزنس. اللہ تعالیٰ سے آپ تجارت کریں گے, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا. ایک آخرت بھی بن گئی اور دنیا بھی بن گئی. میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. ٹھیک, صحیح. بلکہ جب میں کہیں تنگ بھی ہوا ہوں, میں سے کسی نے اگر مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ مدد کر دوں. اینڈ آئی کین سویئر آن دیٹ. میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ سے تجارت کرو, ڈو بزنس ود اللہ تعالیٰ. میں نے یہ کر کے دیکھا. عمر بھائی, میں تنگ بھی ہوتا ہوں نا, تو کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ڈیزرونگ ہے نا, فراڈ نہیں ہے, تو میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے مدد کرے گا, پریشان ہو جاؤ گے, کر کے دیکھ لو, بزنس کر کے دیکھ لو. صحیح. شوق بھی آپ کے بڑے زبردست سے ہیں. اسپورٹس کار کا E63S آپ نے چند روز قبل, کچھ عرصہ پہلے لی تھی, اور بھی میرے پاس الحمدللہ عمر بھائی کافی اسپورٹس کارز ہیں, لیکن اب نہیں ہیں, کیونکہ اسپورٹس کارز کا میں بہت شوق تھا. پہلے اجازت نہیں تھی, پھر اجازت مل گئی, پھر لی. پہلے میں نے ٹیسلا لی پرفارمنس, اس کے بعد پھر میں نے BMW M5 کمپٹیشن لی اسپورٹس کار, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی مرسیڈیز E63S لی لیٹسٹ. اب لیکن اب ان کو سب کو ہم بیچ رہے ہیں, ایک کو بیچ بھی دیے, کیونکہ پچھلے دنوں میرا میں ایک عزیز ہے سمجھ لیں, وہ گاڑی لے کے گیا, اور ٹیسلا میری جو پرفارمنس گاڑی ہے دنیا کی تیز ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے, 3 seconds to 100 تھی, تو وہ ہٹ ہوئی ہے, پوری گاڑی ختم ہو گئی ہے. تو اس آئندہ سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر ہمارے گھر میں ایک پالیسی بن گئی ہے کہ اسپورٹس. کس نے بنائی پالیسی؟
ملک شفیع صاحب نے, ملک سیف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں رکھنے. ہم نے اتفاق کیا اس بات سے کہ ہمارے گھر کا اللہ معاف کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, کوئی ویسے نقصان ہو. تو ہم نے اب جو ہمارے گاڑیاں پسند کرتے ہیں ان کے لیے, یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے بھی ایک بری خبر ہے کہ اسپورٹس کارز اب ہمارے گھر میں نہیں نظر آئیں گی آپ کو, فل فور تو نظر نہیں آئیں گی, بھجوا دی ہیں ساری جو باقی بھی ہیں. یہ ایک اسپورٹس کار جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کتنے کی مالیت کی تھی؟ یہ کروڑوں کی ہیں, 5-6 کروڑ کی ایک ہے, 10 کروڑ کی ایک ہے, اس کی اتنی مالیت ہوتی ہیں. تو اب بیچ دیں. اب اس کے لیے اس کی جگہ اب جیپیں دوبارہ اور لینی شروع کر دی ہیں. الحمد للہ. میرے شوق ہے, لینڈ کروزرز بھی ہیں لیٹسٹ, رینج روور بھی میں نے لی ہے, مختلف گاڑیاں. اب جیپیں اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ لینی ہے تو جیپیں لینی ہے, گاڑیاں تیز, اگر جیپ بھی لینی ہے انہوں نے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ تیز تو نہیں بھاگتی. یہ ملک شفیع صاحب نے چیک کرنا ہے اور سیف صاحب نے یہ چیک کرنا ہے, چیک اینڈ بیلنس وہ رکھتے ہیں الحمد للہ. اب ویسے میں بھی اس بات پہ سختی کرتا ہوں, خود بھی. پہلے تو خود دوڑاتے رہے ہیں, اب خود سختیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں. جب اپنے بچے ہوئے ہیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کو اب ہم ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں, جو سختی ہمارے اوپر ہے, اب ہم خود نہیں تیز چلاتے لیکن ان پہ سختیاں کرتے ہیں کہ نہیں یار اب نہیں چلانی, اس کی یہ پرابلم ہے. یہ گھڑی بڑی اچھی ہے, کتنے کی ہے؟ گھڑیوں کا مجھے شوق ہے عمر بھائی, بڑا پرانا. یہ ہوگی تقریباً 70 لاکھ کی ہوگی, اور میرے پاس الحمد للہ کافی گھڑیاں ہیں الحمد للہ, ہیں 10-12 تو ہیں گھڑیاں الحمد للہ. سب سے مہنگی کتنے کی ہے؟ سب سے مہنگی گھڑی میرے خیال میں 1.5-2 کروڑ کی گھڑی ہوگی. 2 کروڑ کی؟ ہاں, میں نے تو سستی لی تھی, میں نے تو لی تھی تب رولیکس پریزیڈینشیل اور رولکس دوسری, تو دیٹ مینس کہ وہ 80-90 لاکھ کی لی ہوں گی, میرا آئیڈیا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اب تو میرے خیال میں وہ جو جتنی مہنگی ہو گئی ہیں 2 کروڑ کی تو ہوگی, وہ 2 کروڑ کی 2 کروڑ کی ہو گئی ہوں گی میرا خیال ہے. ٹھیک. تو سب سے مہنگا تحفہ آج تک کیا ملا ہے؟ سب سے مہنگا تحفہ کیا ملا ہے؟ سب سے مہنگا تحفہ آئی تھنک شاید گاڑی کا ملا ہو. اور کچھ دوست, پھر جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں پھر دوست بھی پیار کرتے ہیں. 1-2 دوست ہیں جو اتنے مہنگے دوستوں نے گفٹ دیے ہوئے ہیں, گاڑیاں گفٹ دی ہوئی ہیں. اور کتنی مالیت کی ہوگی؟ 1-2 کروڑ کی گاڑی تو ہوگی. اور پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں پھر تحفے پھر یہ محبت ہے, اور میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں, پھر ہم بھی پھر تحفہ اس طرح کے دے دیتے ہیں الحمد للہ. ٹھیک. کون سا دوست تھا ویسے؟ نہیں, دوست کا نام نہیں بتانا. وہی کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ بتا دیتے ہیں کہ یار آپ. غیر سیاسی تھا؟ غیر سیاسی. اچھا. سیاسی دوستوں سے, سیاسی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے عمر بھائی, معذرت کے ساتھ. پولیٹیکل فرینڈ از ناٹ یور فرینڈ, ہی از یور پولیٹیکل بینیفیشری. تو آپ کو اس نے 2 کروڑ کی گاڑی دی, آپ نے بھی اسے اتنی ہی مالیت کی گاڑی دی پھر؟ کوئی حساب نہیں ہوتا کہ اگر 2 کروڑ کی دی ہے تو میں نے کروڑ کی بھی دے دی تو کوئی بات ہے, کہ کسی نے گھڑی دی ہے 50 لاکھ کی تو میں نے 70 لاکھ کی دے دی تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیزوں میں میرا دلیری سے چلتا ہے. دوستوں کے لیے تو پھر ہم گھڑیاں بھی چلتی ہیں, چیزیں بھی چلتی ہیں, تو الحمد للہ. ایک ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ ایک ایسی خواہش جو ایسی پوری نہ ہوئی ہو, آئی مسٹ سے کہ میں نے یہ بیٹھ کے پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ الحمد للہ ایسی کوئی خواہش نہیں بچی جو الحمد للہ مانگی ہو اور پوری نہ ہوئی, سب کمپلیٹ ہیں. اب آخری تھوڑی بہت دیکھیں, انسان ایک خواہشوں کا پتلا ہے تو بڑھتی رہتی ہیں. تو میرے خیال میں میرے پہلے شوق یہ بھی تھے کاروباری لحاظ سے کہ یار ایک ہاؤسنگ اسکیم بہت اچھی ہونی چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ نے کئی دے دی. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اب میں نے نا ایک ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے, تو اب شاید ہائی رائز بلڈنگ اب بناؤں گا ایک ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس طرح کی خواہشیں ہیں. لیکن ایز سچ عمر بھائی جو میری خواہش تھی نا وہ یہ تھی کہ آج میرے والد صاحب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں پولیٹیکل سکسیزفل پرسن, تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بنا دیا. MP ہے کیا منسٹر بنا دی, منسٹر 1 کیا 2 بن گئے, تو پھر خواہشیں تو پھر پوری ہو جاتی ہیں. آپ کے 2 بھائی اور بھی ہیں, بلاول اور عمیر. جی. سیاست میں آپ ہی کیوں آئے؟ یہ بھی فیصلہ کیا والد صاحب کا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں ایک بڑا بھائی ایک پہلا ایک پولیٹیکل ایج میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ پڑھ رہے تھے, میں پہلے ایکٹیو ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ پھر بھائیوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک یہ کام کرے دوسرے کو اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کسی اور چیز میں. تو پھر بزنس بلاول ساتھ دیکھتا ہے, اور عمیر اب بیرسٹر لائر ہے تو اب وہ وکالت دیکھتا ہے. تو ایک وکیل ہے, ایک سیاستدان ہے, ایک کاروباری ہے, ایک پیسہ دے گا, ایک خرچ کرے گا, ایک دھیان رکھے گا. آپ نے ابھی سے پلاننگ کر لی؟ ابھی سے پلاننگ کی. اچھا, بچپن میں شرارتی تھے؟ میں بہت شرارتی تھا, اور میں کئی ادھر چوٹ لگ رہی ادھر لگ رہی, شرارتیں میری چلتی رہی ہیں. تو ایسی شرارت جو یاد آتی ہے؟ جو ایک شرارت یاد آتی ہو, مجھے یاد ہے کہ عمرے پہ جا رہے تھے. تو کون کون تھا؟ میں, امی بھی چھوٹے ہوتے تھے, میں ماما پاپا کے ساتھ سارے بہن بھائی. تو ہم عمرے پہ جا رہے تھے, تو ماما پیکنگ کر رہی تھی.
تو وہ بڑی ٹیپ نہیں ہوتی جی, وہ جو ڈبے میں یا براؤن رنگ کی, وہ امی نے منگائی, کوئی پیکنگ کرنی تھی. ٹھیک, تو وہ انہوں نے وہ پیکنگ کرنی تھی, تو وہ نا میں نے نا وہ بلاول کو بولا کہ یار مجھے نا وہ پوری لپیٹ دے. میں 12 سال کا 14 سال کا ہوں گا, آئی ڈونٹ ریمبر. تو اپنے آپ کو باندھ دے, دیکھے نا شرارتیں, وہ پوری ٹیپ اس نے ساری باندھ دی اور ساری ختم ہو گئی. اتنی دیر کو نا اوپر سے امی آ گئی. بلاول تو بھاگ گیا, میں پھنس گیا, اور ایسے بندہ وہاں. میری امی نے مجھے ایسے پیار سے دھکا دیا بیٹھ کے اور چھڑی پکڑ لی. پھر پھینٹی پڑی تھی, پھر مجھے مارا پھر امی نے مجھے کہ ٹیپ بھی ضائع کر دی, اس کی حرکتیں ایسی ہی رہی ہیں, اور بلاول بھاگ گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے. والد صاحب سے بھی کبھی ڈانٹ مار پڑی؟ مار نہیں پڑی پاپا سے, دیکھیے مار پڑتی امی سے, مجھے مار امی سے بہت بار پڑی ہے, اور باقی کسی بہن بھائی کو نہیں پڑی, مجھے پڑی ہے. کوئی کبھی پتنگ بازی مجھے بہت شوق تھا, پورا دن آوارہ گردی, دوستوں سے نکل کے پورا دن باہر, تو میں اس کھیل کود میں تھا, تو مار مجھے امی سے پڑتی تھی, پاپا سے نہیں پڑتی. پاپا ڈانٹتے تھے, پاپا کی تو ڈانٹ ہی کافی ہوتی تھی. ان کی آنکھیں نظر ان کی نظر میرے لیے کافی ہوتی تھی, پھر جرت آگے نہیں ہوتی. مجھے ان کی نظر سے یاد آیا کہ ایک دفعہ عدالت میں, کیونکہ اس کا ذکر کرنا بھی آگے کرتے ہیں, کہ جب وہ کھوکر پیلس اور اس طرح حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ سیف میری طرف غصے سے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا, اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ملک سیف اللہ سے ڈرتا ہے, اس لیے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ملک کا سب سے بڑا قاضی وہ تھا. اگر ڈرتا وہ جس کے دل میں کچھ اور ہو, جب کوئی چوری نہیں, جسٹس ثاقب نثار, تو جب اس نے اتنی بڑی زیادتیاں کی, دیکھیں ملک کا سب سے بڑا قاضی وہ تھا, حاکم وقت بھی وہ تھے, وزیر اعظم بھی وہ تھے, صدر بھی وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی نا, سرخرو ہم ہوئے, تو پھر ڈرنا کس چیز کا تھا؟ ملک سیف صاحب نے ٹھیک کیا. اور اس ٹائم پیریڈ میں ایسے ایم پی ایم این اے بھی تھے جو حاکم وقت بھی تھے اس ٹائم پہ, اور جب ثاقب نثار نے ان کو بلایا تو وہ رونا بھی شروع ہو گئے. ایک طرف وہ, لیکن وہ مجھے یاد ہے, میں نے وہ ٹی وی پہ ٹکر دیکھا تو وہ رو کون رہے تھے, وہ پھر رو رہے تھے, اور سیف میری طرف غصے سے دیکھ رہی ہے. الحمدللہ ہم تو کیوں ڈرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے, اور ڈرنا کسی. کھوکر پیلس کو جب گرایا, بڑا آپ کی زندگی کا ایک وہ لمحہ ہے, ظاہری بات ہے, مجھے یاد ہے وہ گھر کس کے گرائے تھے, کیونکہ آپ کا, اور کھوکر پیلس 150 کنال پر ہے. کھوکر پیلس الحمدللہ 100 کنال میں ہے. 100 کنال, اور اتنے بڑے گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ بھائی الحمدللہ ہم کئی فیملیز ہیں, دیکھیں نا, بھائیوں کے گھر بھی اپنے اپنے ہیں, ساتھ میں پھر طیبو کے گھر ہیں, ان کے 2 بیٹے ہیں, چاچو افضل ہیں, ان کے 2 بیٹے ہیں, ہم لوگ ہیں 3 بھائی ہیں, تو اپنے اپنے گھر ہیں, لیکن ایک باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہمارے بہنوں کے گھر ہیں, ہمارے بہنوئی رہتے ہیں, ہماری پھپھو رہتی ہیں, ہمارے باقی کزن رہتے ہیں, تو دیر آر لاٹ آف فیملیز ٹوگیدر. اب ہمارے گھر کے پیچھے جو ہماری بہنوں کے گھر ہے نا, انہوں نے زیادتی یہ کی, جو آج چادر کی بات کرتے ہیں, 4 دیواری کی بات کرتے ہیں, انہوں نے جب گھر گرانا شروع کیے تو انہوں نے ہمیں ظلم کی انتہا دیکھیں, ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے ہماری پیچھے سے پھپھو کا گھر سب سے پہلے گرایا, سب سے پہلے ماموں کا گھر گرایا آگے سے, پھر پھپھو کا گھر گرایا, پھر بہن کا گھر گرایا. میری امی کو بھی تکلیف پہنچی کہ خواتین کے گھروں کو ٹارگٹ کیا, ان کو پتہ تھا نا تکلیف پہنچے گی. تو ہم نے کہا یار یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ ہمارے گھروں کو گرانا شروع ہو جائیں. ڈیمانڈ کیا تھی ان کی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں, اور یہ لاہور کا صدر ہے ملک سیف, ان کو کہیں کہ یہ بھائی دونوں اور یہ سب لوگ نے سیاست چھوڑ دیں, اگر سیاست کرنی ہے تو یہ تحریک انصاف. یہ کوئی پیغام لے کر آیا تھا آپ کے پاس یا نہیں؟ بہت سارے پیغام, ایک پیغام ہر دور میں پیغام آیا ہے. کون پی ٹی آئی کا کون بندہ تھا جو آپ کو یہ کہہ رہا تھا؟ بس آپ پیغام پھر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر ان کا قصور نہیں ہوتا, پولیٹیکل ایک جو میسنجر ہوتا ہے اس کا فالٹ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیں آج تک کبھی کسی پولیس والے نے کیا ہے جو اس ٹائم گرانے ہے, اس کو بھی آج تک ٹارگٹ نہیں کیا. کوئی افسر ساتھ شامل تھا تو کیا خبر چلی کہ مجھے یاد ہے کہ جو پولیس والے وہاں پر موجود تھے ان کو تو آپ نے شاید کھانا کھلایا تھا. الحمدللہ دیکھیں وہ پورا دن سے ہمارے گھر گرا رہے ہیں, تھک گئے ہوں گے, ہم نے ان کو کھانا کھلایا. میں اس بات پہ راضی نہیں تھا, ملک سیف صاحب کا یہ فیصلہ تھا, کوئی نہیں انہوں نے کھانا کھواؤ, لیکن میں نے کہا ملک صاحب وہ ہمارا گھر گرا رہے ہیں, انہوں نے کہا کوئی نہیں, انہوں کا قصور تھوڑی ہے, یہ تو جنہوں نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں ان سے پوچھیں گے نا. تو لیکن جب وقت آیا تو پھر خواتین جو پولیس اہلکار تھی, مجھے یاد ہے وہ آپ کے گھر کے اندر بھی چلی گئی تھی. بالکل بالکل. آپ کی جو والدہ تھیں اور بہنیں تھیں, انہوں نے انہیں جو ہے وہ بٹھایا باقاعدہ اندر بٹھا کے, ان کا آپ تھک گئے ہوں گے یہ بات, ہر آپ کی والدہ نے اور پوچھا, سب کچھ پوچھا. تو گرانے وہ گھر آئے تھے, گھر گرا رہے تھے, گھر گر رہے تھے, گرانے نہیں آئے تھے, گر رہے تھے. دوبارہ سارے تعمیر کرائے ہیں الحمدللہ, اور وقت گزر گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے وقت دے دی, عزت دے دی, پہلے بہت غصہ تھا
بہت غصہ تھا مجھے، تو بہت ہی زیادہ تھا. اس کے بعد پھر سیاسی حریفوں پہ بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے دل بھی بڑا دے دی ہے. عہدے بڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل بھی بڑا. مجھے ایک واقعہ، کیونکہ میرا تھوڑا گھر سے رابطہ ہے، تو مجھے ایک دن یاد ہے کہ اتوار کو میں کھلی کچہری کے لیے آتا تھا سیف بھائی کے پاس. تو مجھے یاد ہے کہ ہم صبح 10 بجے آ گئے اور 2 بجے میں وہاں سے گیا کھوکر پیلس سے. تو شہباز گل کا میں نے بیان دیکھا 3 بجے کہ را کے ایک ایجنٹ کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کھوکر پیلس میں ہوئی. تو میں نے سیف کھوکر صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا یہ کہتے 2 بجے تک کرتے اسی دوویں کٹھے ساں تے پھر یا تو تسی ہو یا میں. تو اس طرح کے الزامات ہو، لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے ڈیل کیا، فیملی پریشر آیا آپ کے اوپر کوئی فیملی کے اندر کہ اتنی ہمیں قربانیاں اتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پارٹی کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں آئی مسٹ سے کہ ہمارے دوستوں نے اور عزیزوں نے مضبوط کیا ہے، کمزور نہیں کیا. آئی ایم سیئنگ آن دا ٹی وی، آن یور پوڈ کاسٹ، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان عزیزوں کی، ان دوستوں کی، ان ورکرز کی مہربانی کا عزتیں ملی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو چہرے اس ٹائم پہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ساتھ حفاظت کر رہے تھے، تو آج وہ ہمیں کیسے بول سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کی دلیری کی وجہ سے ہماری دلیری کسی نے کمزور نہیں کیا. ٹھیک. اچھا، کوئی دلچسپ واقعہ میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، آپ کی کوئی ایسی بات، یا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ مجھے یاد ہے کہ ہم میڈم مریم نواز صاحبہ ابھی سی ایم نہیں بنی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری الیکشن کیمپین چل رہی تھی. ہمیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دینی ہے، لوگ پیار کرنے والے تھے. تو وہ ٹریول کہیں کر رہی تھیں، تو وہ آگے بیٹھی تھی، ڈرائیور ساتھ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو میں ان کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، تو رنگ روڈ پہ تھے، وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی. مجھے ابھی بھی یاد، میں نے ان کو بولا کہ باجی وہ فلانے افسر نے اور اس فلانے افسر نے جو کیا نا، ہم نے جب وقت آنا نا، اب تو آنے والا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے نہیں ان کو چھوڑنا. تو سی ایم صاحبہ نے ایسے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہتے ہیں فیصل میری بات سنو، ایسے ہی اشارہ کر کے آگے فیس کر رہی تھی اور کہا انگلی سے اشارہ کے، کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اقتدار اس لیے نہیں مانگنا کہ آپ نے بدلہ لینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو ہم نے کوئی ایسا بدلہ نہیں لینا. اپنے دل میں یہ رکھ کے تم سیاست کرنا چاہتے ہو کہ اگر میں بن گیا، اگر میں جیت گیا تو میں بدلے لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے تیرے سے. یہ سوچ نہیں رکھنی تم نے. آئی سویئر، میں نے سوچا تھا کہ مریم صاحبہ کہیں گے کہ ایسی کی تیسی، تو چھوڑ دے، چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم. لیکن انہوں نے مجھے سکھایا کچھ، تو مجھے واقعی بہت غصہ تھا. اس کے بعد ان کی ایک بات سچ نکلی کہ یہ ظرف ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ شاید میں زیادہ سخت تھا، میری ایک عمر بھی ایسی ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرا مقصد اب اور ہے. میں بدلے سب سے بیسٹ چیز آپ نے جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ میں دیکھی ہو اور جو لرن کیا آپ نے، وہ یہ کہ وہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ وہ ایک تو بہت زیادہ محنتی ہے، وہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ایک بی کام کر رہی ہے، دن رات کر رہی ہے، یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے نا، ایک چیز وہ. اور دوسری چیز یہ کہ وہ لرن کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے پتہ ہے، وہ کہتے اچھا مجھے بتاؤ یہ کیسے ہے، یہ کیسے کرنا ہے. شی لرنس فرام ایوری بڈی. تو یہ بڑی ایک ہمبل پرسنالٹی کی ایک گواہی ہوتی ہے. اور ایڈوائس بھی وہ سن رہی ہوتی ہیں. یس یس یس، شی از اوپن ٹو ایڈوائسز. اگر کوئی ہمیں بات پسند نہیں ہے، ہم نے ایک بات سجیسٹ کیا تو شی از اوپن ٹو ڈسکشن. کہ یار یہ نہیں ہے کہ شٹ اپ کال نہیں دے دینی، اس نے عزت دینی ہے کہ اچھا بتائیں جی کیا کیوں کرنا ہے، وجہ. شی ول ڈسکس ود یو. تو بندے کو اچھا لگتا ہے یار کہ اب ویسے ڈسکس کر رہی ہے، سی ایم اور مشورہ لے رہی ہے. سی ایم صاحبہ اگر میں نے اگر قانون سازی کرنی تھی لیبر منسٹری میں، جی 70-75 سال سے قانون سازی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا میڈم اگر ہم ایسے کر لینا تو یہ قانون سازی بہتر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. تو لوگ ڈراتے تھے کہ یار قانون چینج کرنے جا رہے ہو. آج دیکھیں الحمدللہ سی ایم صاحبہ نے بہت سارے قانون ہم نے چینج کیے ہیں، بہت ساری ہم چیزوں میں چینجز لے کے آئے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے لے کے آئے نا، سنا انہوں نے ہمیں، سنتی ہیں وہ، عزت دیتی ہیں وہ. تو اس وجہ سے ہم دلیر ہیں، ہم اپنے فیصلے کر پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات رہتی ہے، بڑے ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فیڈرل میں اتنا بہترین ایک کمبینیشن ہے، ہارڈ ورکنگ پرائم منسٹر بھی ہیں، پھر چیف منسٹر بھی ماشاءاللہ، مطلب ان کے تو پروگرام بھی یاد نہیں ہوتے. دھی رانی پروگرام ہے، ہمت کارڈ ہے، آپ کے کھیلتا پنجاب. یار ہر ادارے میں اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کریں گی تو اس خاتون نے ایکسل کی ہے.
میں کیوں کہوں کہ میری منسٹریاں نہیں جی فیصل کوکر نے کمال کر دی؟ نو، ان ایوری ڈپارٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو کوئی کنٹریبیوشن نظر آئے گی. ادارہ کھولیں، یہاں تو آپ کو کوئی کارڈ نظر آئے گا، یہاں تو کوئی آپ کو نہ ان کا کوئی پروگرام نظر آئے گا. شی از ورکنگ ان ایوری ایسپیکٹ. مردے جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کو زندہ کیا انہوں نے. ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ وہ بلاتی ہیں، پوچھتی ہیں کیسے کرنا ہے بتاؤ. اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا حوصلہ ہے بھائی. اگر میں ایک وزیر بھی ہوں، ملک کی پنجاب کی ڈور سنبھال رہا ہوں، پاکستان کی طرف دیکھ کے ڈر لگتا تھا کہ پاکستان کے حالات پنجاب سے زیادہ خراب تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں ایک انٹرنیشنل فورسز بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. تو جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یہ کوئی آسان تھا؟ سال پہلے تو نظر بند گلی تھی. عمر بھائی جب ہم نے حکومت لی بہت دلیر ہم نظر آتے تھے، لیکن اندر سے ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یار نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کرنا کیسے ہے. لیکن الحمدللہ 1 سال بعد 13 لاکھ بندے کو میں راشن کارڈ دے رہا ہوں. پیسہ ہے تو دے رہے ہیں نا. یہ راشن کارڈ پہلے کیوں نہیں شروع ہوئے تھے؟ اب انہوں نے سنا ہے کہ کہہ دیا کہ 10 لاکھ اور بڑھائیں، 23 لاکھ فیملیز کو راشن کارڈ جائے گا. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ لیبر منسٹریاں تو پہلے بھی تھی. مزدور کی اجرا 37,000 روپے الحمدللہ ہم نے آ کے کروا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ دھیرانی پروجیکٹ ہے، آپ کا ہمت کارڈ ہے، یہ سب تمام چیزیں جس پہ آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ سکولز ریفارمز آ گئے ہیں، سکولز کے اندر ٹیچر بہتر آ رہے ہیں، تنخواہیں بہتر کر دی، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں یار، گھر گھر لیپ ٹاپ مل رہے ہیں یار. لیپ ٹاپ ایسے بانٹے جاتے جیسے چپس بانٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں کہ ہر طرف اور کالجز میں جا کر طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اور وہ اسکالرشپس کروڑوں اربوں روپے کی اسکالرشپس کون دیتا ہے؟ 4th ایئر سے اسٹارٹ ہوئے 3rd ایئر پہ آئے، آگے آئی جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اب اٹس اے چیلنج ایوری ویئر کہ منسٹرز آپس میں چیلنج فیل کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کر لیا، میں نے بھی کر کے دکھانا ہے. نہیں تو وزیر دی دیا موجہ، میں وزیر بنا. سر جی آئے، یہ جو کمرے ہیں نا یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے مہمانوں کے لیے، یہ سنوکر ٹیبل ہے، یہ آپ ایسے آیا کریں گے جی. آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے موج پہلے دی ہوئی تھی، تو پھر میں وہ موج میں نے کیا کرنی تھی، وہ میں نے کہا کام کریں. موجاں بڑھیا نے یار پہلے کم کی ہیں. یہ کم موج ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکومت پاکستان کی مہربانی ہے کہ یار جھنڈے والی گاڑی میں بٹھا دی. میری وہ لینڈ کروزر میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ جو اس کرولا میں مزہ ہے، وہ فلیگ میں مزہ ہے. یار عزت دے دی ہے تو اور آپ کو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ کنٹریبیوشن کریں. لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں، عزت دیتے ہیں. اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ فیصل کھوکر کی کیا ہے؟ اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ ایز اے منسٹر میرے خیال میں میری زندگی کا جو سب سے بڑا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، اور سی ایم صاحب کی مہربانی سے جو میرے زندگی میں سب سے بڑا جو اسٹار میں فیل کروں گا نا، جو میں راشن کارڈ لانچ کر رہا ہوں نا اپنے مفاد کے لیے. میں سوچوں تو میں سوچتا شاید میں جو منسٹری کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، لیکن دس واز نتھنگ ٹو ڈو ود سوشل ویلفیئر. ٹھیک ہے نا؟ میری زندگی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اسٹار ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راشن کارڈ ہے جو ہم لانچ کر رہے ہیں سی ایم کی مہربانی سے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹ وڈ بی مائی بگیسٹ. آپ خود بھی یوتھ ہیں، اور ایک جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم یوتھ کو آگے لے کر آئیں گے، لیکن میں فیڈرل میں گورنمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یوتھ فیڈرل منسٹرز دکھائی دیتے ہیں. پنجاب میں تو آپ کی مثال بھی ہے، سہیب بھرت بھی ہیں، بلال اکبر خان بھائی جو مطلب ہیں، اسی طرح ینگ منسٹرز ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو یوتھ کیا سمجھتے ہیں، میسج کیا دیں گے ایز بینگ اے منسٹر؟ میں تمام پنجاب کی پاکستان کے یوتھ کو یہ میں میسج دوں گا کہ خدا را ایک بار 5 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھنا ہے. 5 منٹ کے لیے میری گزارش ہے. 2 صفحے اٹھانے اور قلم آپ نے اٹھانی ہے، اور آپ نے لکھنا ہے 2018 سے لے کے 22 تک 4 سالوں میں عمران خان صاحب نے کیا کیا کنٹریبیوشن کی ہے پاکستان کے لیے. آپ نے لکھ لینا، کسی کی سننی نہیں، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. ٹھیک. یونیورسٹیوں کے نام لکھنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہے کہ اسپورٹس کے لیے کیا کیا ہے، لیبر کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا کنٹریبیوشن کی ہے، آپ نے لکھ لینی ہے ابھی بھی 5 منٹ میں. کے پی کے میں تو ابھی سے 12 سال اللہ آپ کے بچے جی ہیں، لیکن 5 منٹ کے لیے آپ نے یہ بھی لکھ لینا ہے کہ 1 سال کے اندر مریم نواز صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے کیا کیا 1 سال میں. میں 4 سال اور 4 سال کا ویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صفحہ صرف 5 منٹ کے لیے پکڑنا ہے. ضد نہ کرنی، میری بھائی سے گزارش کہ ضد نہیں کرنی. 5 منٹ کے لیے بیٹھنا اور لکھنا ضرور ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے کون کون سا کارڈ لانچ کیا اور کیا کیا کیا، اور موازنہ کرنا ہے. دیکھیں
اگر تو کوئی بندہ کام کر رہا ہے پھر وہ کسی بھی جماعت سے اس کو اپریشیٹ کرے. میں نے اسپورٹس کمپلیکسز بنائے ہیں ایک سال کے اندر 52. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بنایا وہ سندھ میں جس کی ویڈیو چلی. میں نے 52 بنائے ہیں, 52 الحمدللہ مریم صاحبہ نے وہ لانچ کیے. لیکن اس کے ایک کے اوپر بھی میں نے کہا تھا چلو گڈ, اٹ از اے گڈ اسٹیپ. آپ علی مین گنڈا پور اگر جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اچھا اقدام کریں گے تو میری جماعت کا پتہ نہیں ہے, میں آپ کو شاباشی دوں گا. نہیں میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. اگر کچھ بھی کریں گے میں اپریشیٹ کروں گا. اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اپریشیٹ کرے. جب آپ نے کیا ہی کچھ نہیں تو کون سی اپریسیشن مانگ رہے ہیں آپ پنجاب کو. اور دوسرا صفحہ آپ والی بات عمر بھائی آپ نے خود ہی کہہ دی ہے, ایک طرف KPK لکھ لیں ایک طرف پنجاب لکھ دیں, سال کیا لکھ لیں کہ کس نے کیا کیا کیا. بالکل, بہت بہت شکریہ فیصل کھوکھر صاحب. آخر میں جذباتی ہو گئے تھے لیکن بات بالکل درست کی ہے کہ واقعی ایک صفحہ لے لیں, 5 منٹ لگائیں اور دیکھ لیں KPK میں 12 سال سے گورنمنٹ ہے ان کی, انہوں نے کیا کی ہے, اور 4 سال 2018 سے 2022 میں کیا ہوا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا کیا, اور جب یہ حکومت جا رہی تھی PTI کی تو جو بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی. بات تو بالکل درست ہے, کمپیریزن کر لیں, بہتان لگانا الزام لگانا بڑے آسان ہے. آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. بڑی زبردست بڑی خوبصورت گفتگو کی فیصل کھوکھر صاحب نے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں میرا YouTube چینل.